Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali, would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کی خدمت میں نے سورۃ المؤمنین کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں. اللہ پاک کا فضل و کرم اور اسی کی توفیق سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اللہ کریم ہم سب کے سننے سنانے کو قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں سنائیں اللہ کریم محض اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ تمام سامعین اور ناظرین کو عمل کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. آج کے خطاب اور تقریر کا جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے بڑا اہم موضوع ہے، بڑا اہم عنوان ہے، اور وہ عنوان ہے کہ وقت کی قدر و قیمت. اللہ کریم نے ہمیں بہت سے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں. اتنی نعمتیں ہیں کہ خود ان نعمتوں کے بارے میں اللہ کریم خود فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میرے بندو اگر میری نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے، کاؤنٹ کرنا چاہو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے. اور سچی بات یہی ہے کہ آپ دیکھیں کتنی نعمتیں سے ہم روزانہ مستفید ہوتے ہیں. ہر لمحہ اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہماری جانب متوجہ ہیں، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، مادی نعمتیں، روحانی نعمتیں، مانوی نعمتیں. کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. اور نعمتوں کے بارے میں فرمایا کہ نعمت کا حق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ میرے بندو اگر میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، اور اگر وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ میرا عذاب بڑا سخت. نعمت کے شکر اور ناشکری کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. موسیٰ علیہ السلام جو کہ کلیم اللہ تھے، اللہ کریم سے شرف ہم کلامی انہیں حاصل تھی. ایک موقع پر کوہ طور پر جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی راستے میں ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو شخص نہایت ہی تنگ دست، فاقہ مست تھا، قلاش تھا، مفلس تھا. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا نبی اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ
سے ہم کلامی کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، میری ایک درخواست ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ، اس نے عرض کیا کہ اللہ کریم سے فرمائیے گا کہ اللہ کریم مجھے بھی کوئی نعمت عطا فرمائے، میں بہت غریب ہوں، اتنا کپڑا میرے پاس نہیں ہے کہ میں اپنے جسم کو چھپا لوں، میرے پیٹ میں دانہ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں، میں بہت غریب، فقر و فاقہ میں مبتلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ضرور اللہ کی بارگاہ میں تمہاری اس درخواست کو پیش کروں۔ تھوڑی دیر اور آگے گئے، ایک اور اللہ کا بندہ ملا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ کریم سے میری بھی ایک درخواست پیش کر دیجیے گا اللہ کی بارگاہ میں، کہ اللہ کریم نے مجھے اتنی دولت عطا فرمائی ہے کہ اب میرے کنٹرول سے باہر ہے، اللہ کریم نعمت میں کمی کر دے، میں اب سنبھال نہیں پاتا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے ہیں اور اللہ کی ان دونوں بندوں کی درخواست پیش کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کریم کا جواب سنیے، کاش کی جواب ہمیں یاد رہے۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے جب ان دونوں اپنے بندوں کی درخواست سنی تو اللہ کریم نے جو جواب عطا فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے اس غریب بندے سے کہہ دینا موسیٰ کہ میرا وہ غریب بندہ شکر کرنا شروع کر دے تو میں اسے اس پر نعمت کی بارش کرنا شروع کر دوں، اسے نعمت دینا شروع کر دوں۔ اور میرے اس امیر بندے سے کہہ دینا کہ اللہ کا جو شکر ادا کرتا ہے تو شکر ادا کرنا کم کر دے تو میں اپنی نعمت کی بارش میں کمی کر دوں گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو نعمتوں جو ہمیں حاصل ہیں، نعمتیں جو ہمیں مل رہی ہیں اور جو ملی ہوئی ہیں، اللہ کریم ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی اور اس پر شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال بے شمار نعمتیں، انہی میں سے ایک بڑی جو نعمت اللہ نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے وہ ہے وقت، وہ ہے اللہ نے ہمیں جو زندگی کے جو لمحات عطا فرمائے ہیں، جو اوقات ہمیں حاصل ہے، جو وقت ہمیں حاصل ہے زندگی کا، اللہ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھ، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ اور عجیب بات ہے، عجیب المیہ یہ ہے کہ جتنی بڑی نعمت تھی یہ، ظاہر کہ جب نعمت بڑی ہوتی ہے تو اس کا شکر بھی بڑا ہونا چاہیے، اس کی قدردانی بھی زیادہ ہونی چاہیے، لیکن عجیب المیہ ہے کہ جتنی بڑی اور جتنی زیادہ اہم یہ نعمت تھی، اتنی ہی زیادہ اس نعمت کے ساتھ بے قدری اور ناقدری کا سلوک ہم کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہمارے یہاں جو بے وقعت چیز ہے، بے قدر جو چیز ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے، بے وقعت جو چیز ہے، بے قیمت جو چیز ہے ہمارے معاشرے میں، وہ وقت ہے۔ اس وقت پورا کا پورا دن، ہفتہ، مہینہ، سال یوں ہی ضائع ہو جاتے ہیں ہمارے فضول کاموں میں، فضول باتوں میں، فضول بحثوں میں، فضول کاموں میں، فضول ڈسکشن میں، کوئی فائدہ نہیں دنیا آخرت کا۔ بازاروں میں دیکھ لیں آپ، گھروں میں دیکھ لیں، حتیٰ کہ مسجدوں میں دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں، 5-5 10-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور فضول باتیں زیر بحث ہیں، اس پر ہر شخص اپنا اوپینین دے رہا ہوتا ہے، فضول لا حاصل، اس کا کوئی حاصل نہیں، کوئی حاصل۔ اور یہ قیامت کی اصل میں نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں بہت سی اس کی علامات بتلائی، نشانیاں بتلائی گئی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی بتلائی گئی ہے کہ وقت سے برکت ختم ہو، وقت کے اندر سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ بالکل سچی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی ہے 100% صحیح۔ آج آپ دیکھ لیں کس طریقے سے وقت گزرتا چلا جا رہا۔ میں نے یہ موضوع اس لیے منتخب کیا کہ دیکھیں ہمارے یہاں یہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور ذی الحج کے مہینے سے اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے۔ ذی الحج کے مہینے پر محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم سے صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یعنی محرم سے سال کا آغاز ہوتا ہے اور ذی الحج پر سال کا اختتام ہوتا ہے۔ تو میں نے اس لیے یہ موضوع منتخب کیا ہے کہ دیکھیں پورا سال اور سال کا جو عرصہ ہے بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے، ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ سال کے اختتام پر دنیا کے اندر جتنی سیارے ہیں سب اپنی گردش مکمل کر لیتے ہیں، اپنا سفر مکمل کرتے ہیں، تو سال کا پورا ہونا کوئی معمولی چیز نہیں۔ سال کا گزر جانا، پورا ایک سال گزر جائے، بہت بڑا ایک وقت ہوتا ہے،
ایک پورا ایک زمانہ ہوتا ہے. تو میں نے اس لیے چونکہ یہ ذی الحجہ کا آخری عشرہ چل رہا ہے تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اللہ کرے کہ اللہ کریم میری زبان سے کوئی کام کی باتیں جس پر میرا بھی عمل ہو جائے، آپ کا بھی عمل ہو جائے، اور ہماری اللہ ان باتوں کو نفع بخش ہمارے لیے بنا دے. باتیں تو ہم بہت کہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، نہ تو بات کرنے والوں کی کمی ہے، نہ بات سننے والوں کی کمی ہے، نہ تقریر کرنے والوں کی کمی ہے. بڑے اچھے اچھے آپ کو مقرر خطیب آپ کو ملیں گے، آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ کرے کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اللہ کرے کہ اس بات پر ہمارا عمل ہو جائے، چونکہ یہ ہمارا اور آپ کا دین کہتے ہیں کہ یہ عمل کا دین ہے. علامہ صاحب نے فرمایا، علامہ اقبال صاحب نے، کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. سارا دار و مدار ہمارا اور آپ کا جو دین ہے یہ عمل اور ایکشن کا دین ہے، یاد رکھیے. تو اس لیے میں نے اس موضوع کو منتخب کیا کہ سال کا اختتام ہونے والا ہے، سال ختم ہونے والا ہے. 1435 کا جو ہجری یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے، اب 35 سے 36 1436واں سال شروع ہو جائے محرم سے. تو بہرحال اللہ کریم ہمیں جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، اللہ کریم مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی، جتنے لوگ سن رہے ہیں اور سنیں گے میری بات کو، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیں جو زندگی ہماری گزر گئی، جو وقت گزر گیا، جو لمحات گزر گئے، جو سال گزر گئے، جو مہینے گزر گئے، اس کی اب تلافی تو نہیں ہو سکتی. یہ وقت جو ہے دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. آج کا دن جو ہے یہ اب دوبارہ آپ کی زندگی میں نہیں آ سکتا. جو گیا گیا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو وقت بچا ہوا ہے، جو لمحات ہماری زندگی کی بچے ہوئے ہیں، جو قیمتی لمحات، جو سال، جو مہینے، کسی کو نہیں پتا. نو ون نوز اباؤٹ اٹ کہ کتنے سال بچے ہوئے ہماری زندگی، کتنے لمحات بچے ہوئے، کتنے گھنٹے بچے ہوئے ہیں. تو اب یہ کہ جو بچے ہوئے لمحات ہیں ان کو بڑے احتیاط کے ساتھ محتاط انداز میں آدمی ان کو گزارے، ضائع ہونے سے بچائے اپنے اوقات کو. دیکھیں اللہ نے ایک مرتبہ ہمیں زندگی دی، ہر چیز ایک مرتبہ ملتی، جوانی بھی ایک مرتبہ. خواجہ مجذوب صاحب نے بڑی اچھی بات اشعار میں فرمایا ہے کہ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی بالکل تیرا کر دے گی بالکل صفا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. فرمایا کہ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لہاں مکاں کیسے کیسے. مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی بہت بڑی نعمت. فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الاخرہ، اے لوگو یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی کی حیثیت، کہ جب اس کھیتی سے گزرو تو چر لیا کرو، یعنی کچھ نہ کچھ بیج یا کچھ نہ کچھ درخت لگا کے لیا کرو. لہٰذا آپ اگر ماضی قریب اور ماضی بعید کہ بزرگوں کا اگر آپ ان کی حالات پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ کریم نے ان کی زندگیوں میں کتنی برکتیں عطا فرمائی تھی، کتنی برکتیں عطا فرمائی، اور پھر انہوں نے اپنی مختصر سی زندگی میں کتنا کام کیا. اللہ اکبر، کتنے کارنامے علمی اور تصنیف کی دنیا میں، تحقیق کی دنیا میں کتنے کارنامے انجام دیے، آپ تصور امیجن نہیں کر سکتے آپ. اللہ اکبر. ماضی قریب میں ابھی بزرگ ہمارے جو گزرے، علامہ ابن حجر عسقلانی، اللہ اکبر، بہت پائے کے اونچے درجے کے محدث، بہت بڑے محقق، بہت بڑے عالم. کہتے ہیں کہ حضرت جب حدیثیں لکھتے، اس زمانے میں جو قلم ہوتا تھا ووڈ کا ہوتا تھا، لکڑی کا ہوتا تھا، جب قلم کا نوک خراب ہو جاتا تو حضرت اس کی تصحیح اصلاح کرتے تھے. تو فرماتے تھے، واقعات میں آتا ہے کہ جب حضرت نوک درست کرتے قلم کا تو وقت ضائع نہ ہو، تو اس درمیان ان اوقات کے اندر تیسرا کلمہ پڑھتے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی کس طریقے سے اپنے اوقات کی حفاظت کیا ہے ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے، اور پھر اللہ نے کیسا کام لیا ہے ان سے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت اعلیٰ درجے پائے کے بزرگ گزرے ہمارے، بڑی تصنیفات علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی. علامہ ابن تیمیہ
علامہ ابن قیم بڑے بڑے ہمارے بزرگ گزرے ہیں جو علوم کے پہاڑ ہیں. اتنے علوم ہیں کہ آپ ان کے علوم کی طرف دیکھیں تو انسان کی ٹوپی نیچے گر جائے. اتنے بڑے, اللہ اکبر. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. بڑے احسانات ان حضرات کے ہمارے اوپر. اللہ ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وقت کو ضائع ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے. اپنی بڑی مشہور کتاب سید الخاطر میں حضرت لکھتے ہیں کہ وقت کو ضائع کرنے سے اس طرح بچایا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اس بات کا احساس ہو, وقت کی اہمیت کا احساس پیدا کرے کہ وقت کتنی اہم چیز ہے, وقت کتنی قابل قدر چیز ہے. اس کی اہمیت اور احساس, امپورٹنس اپنے اندر پیدا کرو. یاد رکھنا کہ یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا, یہ وقت پھر دوبارہ نہیں آئے گا. جو وقت ابھی گزر رہا ہے, دیکھیں یہ وقت جو ہے 4 بجنے والا, یہ وقت گزر جائے گا. اب یہ دوبارہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا, یہ ختم. اسی سال, اسی مہینے, اسی ہفتے میں یہ اب دن آپ کو نہیں آئے گا. اب مہینہ بدل جائے گا, سال بدل جائے گا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر بھی افراد اور اقوام کی ترقیوں کا راز یہ ہے کہ انہوں نے وقت کی قدر کی ہے. وقت کی حفاظت اور قدر و قیمت میں مضمر ہے افراد اور قوموں کا راز. یہاں ہم رہتے ہیں, ہمارا آپ لندن میں, آپ دیکھیں ہمارے جو پڑوسی لوگ ہیں, بھائی ہمارے, انسانی برادر ہمارے جو ہیں, غیر مسلم جو ہیں ہمارے بھائی, دیکھیں یہ وقت کی کتنی قدر کرتے ہیں کہ ان کا معاشرہ ہزاروں خرابیوں کے باوجود وقت کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے, کس طریقے سے وقت کو یوٹیلائز کرتے ہیں, اس کا صحیح مصرف میں استعمال کرتے ہیں. ان کے یہاں ضیاع وقت کا مزاج نہیں ہے. آپ دیکھیں گے ان کے یہاں ڈیوٹیز پر جو لوگ جاتے ہیں کام کرنے میں, کس قدر پنکچولیٹی کے ساتھ اور احساس ذمہ داری کے ساتھ یہ اپنا وقت پورا کرتے ہیں, کس قدر پنکچول ہوتے ہیں اپنے کام میں. یہ ان کے یہاں وقت کے ساتھ کام چوری نہیں, کام چوری کا مزاج نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے. بدقسمتی سے احساس ذمہ داری نہیں ہے, احساس فرائض نہیں ہے, احساس وہ نہیں ہے کہ ہم کس کام پر مامور ہیں, ہمیں کیا کام کرنے کو کہا گیا, ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہزار خرابیوں کے باوجود آپ دیکھیں, اور ان کی ترقی کا راز یہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں, حکمت فلسفہ کے میدان میں جتنی بھی ترقیات کے منازل اور مراحل انہوں نے طے کیے ہیں, اس کے اندر آپ جو ہے اگر آپ تحقیق کریں تو آپ اس فیصلے پر پہنچیں گے, آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کے اندر کامیابی اور ترقی کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وقت کی بڑی قدر و قیمت کی. ان کے یہاں ایک سسٹم ہے, ہر چیز پلاننگ, ہر چیز کا ایک پہلے ٹارگٹ بناتے ہیں, نظام بناتے ہیں, پھر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے, عمل کرتے ہیں اس پر. لا اینڈ آرڈر, قانون بنایا, قانون پالیسی بنائی, اس پر پھر عمل کرتے ہیں. ہمارے یہاں دونوں چیز نہیں, نہ ہمارے یہاں قانون سازی ہوتی ہے, نہ پلاننگ ہوتی ہے, نہ ہمارے یہاں کوئی ٹارگٹ, زندگی کا کوئی مقصد متعین. آپ دیکھیں نوجوانوں کو ہمارے, اللہ ماشاء اللہ, جس انداز میں ہم شب و روز گزارتے ہیں, دن اور رات گزارتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کوئی ٹارگٹ نہیں, ہمارا کوئی منصب نہیں, ہمارا کوئی پلان نہیں ہے فیوچر میں, یوں ہی وقت ضائع ہو رہا. حالانکہ اسلام, یاد رکھیں کہ اسلام یہ دین فطرت کہا جاتا ہے, دین کامل ہم لوگ کہتے ہیں الحمدللہ, کہ کمپلیٹ وے فار آور لائف. اسلام نے نہ صرف یہ کہ ہمیں کسی کام کے کرنے کی تاکید کیا اور حکم دیا, نہیں, بلکہ ساتھ ساتھ اس کا نظام بنا کے دیا. قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا تو صرف آپ نے تھیوری نہیں سمجھائی, آپ نے پریکٹیکل کر کے اکمل اور احسن درجے کے اندر اس عمل کو کر کے ہمیں دکھایا کہ میری امت اس انداز سے کام کو کرے. بہرحال سب سے پہلے میں آیت کا ترجمہ کر دوں. سورہ مومنون کی آیت ہے. اللہ کریم ان آیات میں, یہاں سے سورہ مومنون کی ابتدا ہوتی ہے قد افلح المومنون سے, اور ان آیات میں اللہ کریم مومن صاحب ایمان جو لوگ ہیں ان کے اوصاف خصوصیات بیان فرماتے ہیں. خصوصیات بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ اہل ایمان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون, یہ وہ لوگ ہیں جو لغو باتوں سے, لغو کاموں سے اعراض کرنے والے ہوتے. ان کے یہاں فضول کام اور فضول باتیں نہیں ہوتی. ہر وہ چیز, ہر وہ کام, ہر وہ بات, ہر وہ مشغلہ جس میں دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو, صاحب ایمان کی خصوصیت یہ ہے اگر صاحب ایمان ہوگا تو نہ فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرے گا, نہ فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرے گا. اسے کہاں فرصت, جس کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو جائے کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. سورہ
قاف کے اندر فرمایا گیا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ میرے بندو جو تم بولتے ہو، جو تم جملہ کہتے ہو، سینٹنس کہتے ہو، ایک فرشتہ مقرر ہے جو لکھ رہا ہوتا ہے، ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس وقت میری بات ریکارڈ ہو رہی، تو یاد رکھیں اسی طریقے سے جو میری بات اس وقت کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، ریکارڈر ریکارڈ کر رہا ہے، اللہ کریم کے فرشتے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کی گفتگو کو، کلام کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے اللہ کریم قیامت کے دن پوچھیں گے اپنے بندوں سے، میرے بندو اگر اجازت دو تو میں تمہاری پوری زندگی کی فلم نہ چلا دوں، نہ دکھا دوں؟ تو بندہ عرض کرے گا کہ مولا کریم میں جہنم میں جانا برداشت کر لوں گا، لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میری پوری زندگی کی فلم آپ چلاتے۔ تو اندازہ لگائیے کہ کس انداز سے ہم لوگ زندگی گزار۔ فرمایا کہ مومنین کی صفات یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو فضول کاموں سے، فضولیات سے بچتے ہوں گے۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آج پوری دنیا کو صلاح اور فلاح کے درس دینے والی جو امت تھی وہی آج بے راہ رو ہو گئی۔ بقیہ لوگوں کا کیا ہوگا؟ ہمیں امام بنا کے بھیجا گیا تھا، قیامت کے دن غیروں سے نہیں پوچھا جائے گا، مسلمانوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ساری انسانیت کی صلاح و فلاح کے لیے کیا کیا۔ تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ کر دوں، فرمایا کہ نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں، ویسے تو بے تحاشا نعمتیں، میں نے ابھی عرض کیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ نعمتوں میں دو نعمتیں ایسی ہیں کہ مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان نعمتوں کے بارے میں بڑی غفلت میں مبتلا، ان نعمتوں کے ساتھ بڑی بے قدری ناقدری ہوتی۔ وہ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ فرمایا کہ الصحت والفراغ، ایک ہے صحت، تندرستی، کہ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، کتنی بڑی یہ نعمت، کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان، جان ہے تو جہان، صحت ہی نہیں ہے تو ساری چیزیں بیکار، آپ کے عیش و آرام کی چیزیں، کھانے پینے کے اشیاء و خورد و نوش، بڑے سے اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھا پینا، اچھے سے اچھا گھر، بیکار ہے، صحت نہیں۔ تو یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، صحت کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جو بیچارے بیمار بستروں پر لیٹے ہوئے، جو چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ صحت کی نعمت جب تک ملی ہوئی ہے اس کی قدر کرو، چونکہ بیماری جب آتی ہے پوچھ کر نہیں آتی، نوٹس دے کے نہیں آتی، تو اس نعمت کی قدر کرو۔ اللہ نے صحت جو دی ہے، تندرستی دی ہے، ہر چیز فٹ ہے، دماغ فٹ ہے، دل دماغ اچھی طرح کام کر رہے ہیں، اعضاء و جوارے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس سے کام لو، صحت کی حالت میں عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، آخرت کی فکر کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے بچوں کی اصلاح کرو، بے شمار کام ہے وہ کرو قبل اس کے بیمار پڑ جاؤ، اور چاہنے کے باوجود نہ کر سکو، ٹو لیٹ ہو جائے، کچھ کرو۔ فرمایا دوسری جو نعمت ہے والفراغ، یاد رکھنا یہ فراغ، فرصت، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، قبل اس کے کہ اتنے مصروف کر دیے جاؤ کہ چاہنے کے باوجود کچھ نہ کر سکو آخرت کے لیے، اس سے قبل کر لو کچھ ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اے انسانوں اغتنم خمس قبل خمس، 5 نعمتوں کو 5 نعمتوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں فرمایا کہ شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، کچھ کر لو۔ صحت کا قبل سقمک، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو، کچھ کر لو۔ حیات کا قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، کچھ کر لو۔ فراغ کا قبل شغلک، اور اپنی فراغت کو، فرصت کو، مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ 5ویں صفت بتلائی کہ غنا کا قبل فقرک، اپنے غنا کو، کشادگی کو، خوشحالی کو بدحالی سے پہلے غنیمت جانو، ڈو سم تھنگ، کچھ کر لو۔ تمہارا عرض کرنے کا یہ مقصد تھا کہ اللہ کریم جو زندگی دیکھیں گزر گئی، اس کی ہم تلافی تو نہیں کر سکتے، اللہ سے ہم دعا ہی کر سکتے، جو نمازیں ہماری چھوٹ گئیں، جو ہم نے بد اخلاقی لوگوں سے کر لی، لوگوں کا دل دکھا دیا ہے نا، اس کی تلافی تو اب نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ لوگ زندہ ہیں تو ہم ان سے معافی مانگیں۔ تو اس سال کا جو اسلامی سال جو گزر رہا ہے 1435 والا، تو اس سال کے گزرنے سے پہلے ہمیں اس بات کا جائزہ اور محاسبہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ علامہ ابن جوزی نے فرمایا کہ 3 اصول یاد رکھنا، اس طریقے سے تم اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہو۔ سب سے پہلی بات فرمائی اصولی طور پہ کہ اپنی زندگی کا شب و روز کا تم ایک نظام الاوقات بنا لو۔ یہ تو اب تک جو ہم نے بات کی آپ سے وہ تھیں بیماریاں ہماری، اس کا علاج میں بتا رہا ہوں۔
علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے جو گزر گئی زندگی کے لمحات گزر گئے، اب جو زندگی کے اوقات لمحات رہ گئے ہیں، اب پتہ نہیں کتنے رہ گئے ہیں، اب ایسا کیجیے، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، کہ نظام الاوقات بنائیے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی کا ایک نظام بنائیے، سونا کب ہے، کھانا کب ہے، پینا کب ہے، مطالعہ کب کرنا ہے، اسٹڈی کب کرنا ہے، کس وقت کیا کرنا، اس کا ایک نظام، ایک پلاننگ جسے ہو۔ آپ قربان جائیے، اسلام جو ہے دین فطرت اس لیے کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہمیں نماز کے جو اوقات دیے گئے نا، 5 وقت کی نماز ہمیں دی گئی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تم نماز کبھی بھی پڑھ لو، 5 وقت بس پڑھنا ہے، 5 نمازیں پڑھنی نہیں، بلکہ ہمیں اوقات بھی بتا دیے گئے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کریم کی شان دیکھو کہ اللہ پاک نے نماز 5 نماز دے کے ہمیں آزاد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ وقت متعین کر کے بتا دیا۔ اگر ہمیں آزاد چھوڑ دیا جاتا تو ایک نماز بھی ہماری پوری نہ ہوتی، کاہلی سستی کا ہمارا جو یہ حال۔ اس لیے اوقات متعین کر دیے گئے، فجر کے اوقات، ظہر کے اوقات، مغرب کے اوقات، عشاء کے اوقات، سارے اوقات متعین ہیں، اور اوقات کے متعین ہونے کی وجہ سے دیکھیں آج ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو نماز کے اوقات ہمیں سسٹم سکھاتے ہیں کہ ہر کام سسٹمیٹک ہو رہا ہے۔ پہلی چیز جو ہے کہ نظام بنائیے اوقات کا، کہ کیا کرنا ہے 24 گھنٹے کی زندگی میں، اور پھر احتساب یعنی اتنا محاسبہ کرتے رہیے کہ ہم نے کیا کھایا، کیا پیا، کیا پایا، کیا کھویا۔ بستر پہ جانے سے پہلے، سونے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے کہ دن بھر ہمارا کیسے گزرا۔ صبح اٹھنے کے وقت آپ سوچ رات ہماری کیسی گزری، اور دعاؤں کا معمول رکھیے۔ اللہ کریم سے دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی دعا سکھائی، صبح کے وقت کی دعا سکھائی۔ آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری امت کے لیے ان کی صبح کے اندر برکت عطا فرما، اللہم بارک لامتی فی بکورہم۔ صبح جب ہوتی ہے کس انداز سے ہمیں صبح اپنی کرنی ہے، اور کس انداز سے ہمیں صبح سے شام تک وقت گزارنا ہے۔ اپنی بات میں اب ختم کرتا ہوں۔ اللہ کریم جو کچھ سنایا گیا ہمیں اور آپ کو، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، ناظرین سے گزارش ہے کہ اس پر اللہ کریم اس بات کو جو آپ نے سنا ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا، پوری امت کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ کریم ہمیں دوبارہ پھر سے ایک اچھی امت، متحد امت، کام کی امت بنا دے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔